شروع کریں جی؟ جی نہیں، وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب آن ایئر تھے، اس لیے ہم رکے ہوئے تھے. اچھا جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. پچھلے ایک دو دن سے ایک ایشو کے اوپر بہت بات چیت چل رہی تھی میڈیا میں، اور آج تو بہت ہی رولا مچا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ ذرا سی اس کے اوپر کچھ بات کر لی جائے اور حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں قوم کو آگاہ کر دیا جائے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے کہ ہماری بین الاقوامی کمٹمنٹ ہے، اور اس بین الاقوامی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی پارٹی کوئی تنقید کرتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. تو زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف دو چیزیں میں یاد دلا دوں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر کیا کیا ہے اسی پی ڈی ایم نے ان بین الاقوامی کمٹمنٹس کے بارے میں. پہلے جس وقت پاکستان گرے لسٹ کے اندر تھا، تلوار لٹک رہی تھی کہ ہمیں بلیک لسٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا فیٹف کی طرف سے، اور اس سے شدید ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. بڑی محنت کی گئی، بہت کام کیا گیا، اس کے لیے فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق قانون سازی تیار کی گئی. اور وہ قانون سازی جب ہم لے کر بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ، تو انہوں نے کہا، اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جناب یا ہمارے نیب کے مقدمات ختم ہوں گے اور قانون سازی ہوگی، ایسی قانون سازی جس سے ہمارے تمام نیب مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، کرپشن مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، ورنہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. اور انہوں نے زبانی نہیں کہا، انہوں نے کوئی ٹیلی فون کال نہیں کی، انہوں نے صرف خط نہیں لکھا، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ آخری وقت تک آ کے ووٹ ڈالے اس فیٹف کے قانون کے اوپر، جس سے پاکستان نے اس گرے لسٹ سے نکلنا تھا اور پاکستان کا خطرہ ٹلنا تھا. اس کے خلاف تقریریں بھی کیں اور آخر میں ووٹ بھی ڈالا. آخری منٹ تک پوری کوشش کی کہ سیبوٹاج کر دیں کسی طریقے سے، پاکستان فیٹف سے باہر نہ نکل سکے. یہ ہے پی ڈی ایم کے کرتوت. اب آ جائیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ. یہی آئی ایم ایف کا معاہدہ جس کے اوپر اتنا شور مچ رہا ہے کہ بہت ظلم ہو جائے گا اور تباہی ہو جائے گی اگر آئی ایم ایف کے معاہدے سے کوئی، آپ نے بات آپ وفاقی حکومت سے کر رہے ہیں بھی، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس کو شاید آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکٹ جو تھا وہ لازم شرط تھی آئی ایم ایف کی اس معاہدے کے لیے. تقریریں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، ووٹ ان کا دیکھ لیں. میں دوبارہ بول رہا ہوں، زبانی جمع خرچ نہیں، ووٹ ڈالا کہ اس اسٹیٹ بینک ایکٹ کے خلاف. انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے جا رہے ہیں، پاکستان کو آئی ایم ایف کے بعد پاس گروی رکھایا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی آزادی کھو دے گا. اور انہوں نے آ کے اس اسٹیٹ بینک ایکٹ کے خلاف ووٹ ڈالا، اور اس کے بعد ثابت کر دیا کہ صرف اور صرف نری سیاست کر رہے تھے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کے مفاد سے، وہ اپنی سیاست کر رہے تھے. کیونکہ آج ان کو حکومت میں بیٹھے ہوئے 4.5 مہینے ہو گئے، انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کا. وہ جس کو کہہ رہے تھے پاکستان جس سے گروی رکھ دیا گیا ہے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی جائے گی، وہ قانون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی پری کنڈیشن ہے، ایک لازمی شرط ہے. یہ انہوں نے اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے ووٹ ڈالے میں آ کے. اب ذرا سے بات کریں کہ ابھی تک حقیقت میں ہوا کیا ہے، کیونکہ رولا بہت زیادہ ہے نا، شور بہت زیادہ ہے. ابھی تک ہوا کیا ہے؟ ہوا صرف یہ ہے کہ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جگڑا، جو ابھی آپ کو ذرا سی اس کی تفصیل بتائیں گے، انہوں نے خط لکھا وفاقی حکومت کو. اس خط کی تفصیل تو یہ بتائیں گے، لیکن اس خط کا لب لباب کیا تھا اور وہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی، وہ ذرا سا میں قوم کو بتا دوں. جس وقت آئی ایم ایف کا معاہدہ کرنا تھا، یہ کیا کرتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ صرف زبانی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یہ زبانی کوشش صرف نہیں کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ہو نہ پائے. یہ اسمبلی میں فلور پہ ووٹ بھی ڈالتے تھے اس کے خلاف کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو روک دیا جائے. جب پی ٹی آئی سے انہوں نے مدد مانگی، اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے جو اس سے چند مہینے پہلے یہ سب کچھ کر چکی تھی،
تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے، تو صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے مثبت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر قوم کا مفاد شامل ہے، اس لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کی وفاق کی ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ آپ کا معاہدہ ہو سکے آئی ایم ایف کے ساتھ. وہ اور بات ہے کہ اس کے 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا. آج امید ہے کہ آج وہ معاہدہ بورڈ کر دے گا اپروو. 24 گھنٹے کے اندر مثبت جواب دیا. ساتھ انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں، ہم بالکل کریں گے، اس کے لیے یہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو لینے پڑیں گے جس سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم آپ کی اس کے اندر مدد کر سکیں. 2 مہینے کا لفظ، 2 مہینے کا وقت. اور میں آپ کو آن ایئر بول رہا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ کبھی 3 سال میں وزیر تھا کسی اپوزیشن کے ایم این اے نے بھی، وزیر چھوڑیں، کسی ایم این اے نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو، ٹائم مانگا اور میں نے اس کو ٹائم نہ دیا ہو، کبھی ایک دن بھی انتظار کروایا ہو. 2 مہینے صوبے کا وزیر خزانہ میٹنگ مانگ رہا ہے، اور یہ جو طاقت کے نشے کے اندر اس وقت دھت ہیں، ان کو سوائے ڈنڈے اور طاقت کے علاوہ نظر نہیں آ رہا. کسی نے غلط فہمی ان کو پیدا کر دی ہے کہ یہ وائس رائے بن گئے ہیں پاکستان کے. کس کے یہ نمائندے ہیں، وہ انہی سے پوچھیں کہ یہ کس کے سمجھتے ہیں نمائندے ہیں کہ جو وائس رائے. 2 مہینے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کو میٹنگ کا ٹائم نہیں دیا جاتا. 2 مہینے. اس سے بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو فکر تھی کوئی آئی ایم ایف ایگریمنٹ کی؟ ان کو کوئی فکر تھی آئی ایم ایف ایگریمنٹ کی؟ ان کو تو اگر وزیر خزانہ بولا تھا اور مثبت جواب دیا تھا، ان کو تو اگلے دن بلانا چاہیے تھا. 2 مہینے ملاقات نہیں کی. جس وقت ابھی یہ خط لکھا تو آپ کہاں سے نکل آیا ٹائم ملاقات کا؟ بھی تو 1 گھنٹے ملاقات کر کے ہیں تیمور جگڑا وہاں پہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ. یہ بھی آپ کو بتا دیں گے وہاں پہ کیا ہوا. یہ کیسے ٹائم نکل آیا؟ کیونکہ آپ طاقت کے نشے میں دھت تھے. آپ کو پتا تھا کہ آپ پہلے بھی سیاست کر رہے تھے، آپ پچھلے 2 دن سے بھی سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر. ان کی شوکت ترین کی فون کال آ گئی. شوکت ترین کی فون کال کے اندر پہلے تو ظاہر ہے کوئی ملک کے اندر قانون شانون تو بچا ہی کوئی نہیں ہے، وہ ٹیپنگ ہو رہی ہے، کھلے عام قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن کریں، وہ ایک الگ قانونی مسئلہ ہے، وہ کر لیں گے. اس کے اندر وہ پرانا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، کٹ پیسٹ والا تو کرتے ہی رہتے ہیں. ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کٹ پیسٹ کر کے، آڈیو بھی بنا لیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو چلا بھی ہے، مجھے یہ بتائیں اس میں شوکت ترین کیا ہے؟ شوکت ترین یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لوگوں، اور یہاں پہ ظاہر ہے پچھلے 2-3 دن سے سیلاب کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. آج رات انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ بیٹھ کے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے جو پاکستانی ہیں ان سے اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے امدادی رقوم بھیجی جائیں تاکہ ریلیف کا کام جو ہے اس کے اندر مزید تیزی لائی جا سکے. باقی سندھ اور بلوچستان کے اندر کام کرنا ہے، اس کی سب کی تیاری ہو رہی ہے. اس سارے کے اندر یہ بات شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، جو ریونیو کے اخراجات کے مسائل کو سمجھتے ہیں، نمبر تو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا دونوں وزیر خزانہ کو، پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، کہ دیکھو تم لوگوں کو وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں واپس اور آئی ایم ایف سے یہ مطالبہ کریں کہ دیکھو ہمارے پاس سیلاب آ گیا ہے، ایک عمومی صورتحال نہیں ہے، اس خصوصی صورتحال کے اندر فوری طور پہ ہمیں اخراجات کرنے ہیں، تو جو پہلے آپ نے صوبائی سرپلس ہم سے مانگا ہوا تھا جو ایگریمنٹ میں تھا اس کے اندر رعایت دیں. کوئی ذی شعور انسان بول سکتا ہے کہ یہ اچھی ایڈوائس نہیں ہے؟ کیا عمران خان نے جس وقت کووڈ آیا تھا تو خود ذاتی طور پہ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو فون کال کر کے پاکستان کے لیے یہی رعایت نہیں لی تھی، فسکل سپیس نہیں لی تھی؟ کیا دنیا میں تمام ممالک جو ہیں ان کے لیے زیادہ وسائل پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ کووڈ کی ایک آفت آ گئی تھی، کیا دنیا کے اندر ڈیٹ ریلیف کا پروگرام نہیں لایا گیا؟ کیا آرگنائزیشن آف اکنامک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی او ای سی ڈی نے کیا قرض کے اندر جو ہے ریسٹرکچرنگ نہیں کی تھی؟ کیا یہ خراب چیز ہوتی ہے تو ساری دنیا کیوں کر رہی تھی؟ اسی طریقے سے پاکستان کے لیے ایک ناگہانی آفت آئی ہے اور اس کے اندر منطق بنتا ہے. اس وقت وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے پاکستان سے، ساری دنیا سے شہباز شریف جو ہیں باہر کی ملکوں سے، قوتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ایک ناگہانی آفت آ گئی ہے ملک کے اندر،
اس کے لیے پاکستان کو وسائل کی ضرورت ہے, اس میں ہماری مدد کی جائے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ باہر کی حکومتوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ یار صرف ہمیں اس سال کے لیے یہ جتنا ہمیں اخراجات کرنے ہیں اس کے فلڈ کے ریلیف کے لیے, سیلاب کے ریلیف کے لیے جو ہمیں اخراجات کریں, اتنی آپ ہمیں گنجائش دے دیں کہ ہم اپنا پیسہ استعمال کر سکیں, ہم دوسروں سے نہ مانگیں, ہم اپنا پیسہ استعمال کر سکیں. اس کو ایسے بنا دیا جیسے پتہ نہیں کیا کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 17 جولائی کے بعد سے خاص طور پہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ سیاسی طور پر کر نہیں سکتے. جس سیاسی میدان کے اندر جاتے ہیں ان کو شکست فاش نظر آتی ہے. آگے پنجاب کے اندر بری طریقے سے شکست ہوئی ان کو, کراچی کا الیکشن ہوا بری طریقے سے شکست ہوئی ان کو, اسی لیے وہ اس کے بعد وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے ہی بھاگ گئے. ابھی آگے الیکشنز آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی نظر آ جائے گا. تو اب یہ ایک بوکھلائی ہوئی حکومت ہے جو چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی غیر سیاسی بنیاد پہ ہم کوئی مدعا کھڑا کر کے عمران خان کو قابو کر سکیں. عمران خان کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو چکی ہے, اور آپ جتنی کوشش کریں گے عمران خان کو دبانے کی, وہ اتنی ہی ان کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب میں تیمور سے ریکویسٹ کروں گا کہ دو چیزیں, ایک تو خط میں انہوں نے لکھا کیا تھا وہ ذرا سی اس کی تفصیل بتا دیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا اس کا ذکر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس میں اسد صاحب نے جو پہلی بات کہی ہے, جو خط ان کو 26 اگست کو لکھا تھا, اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کرنا ضروری ہے. وہ شروع ہوتا ہے ایکچولی فاٹا کے مرجر سے. فاٹا کا مرجر ہوا تھا مئی 2018 میں, اور اس وقت ان کے لوگوں سے ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو چونکہ 70 سال اگنور کیا گیا, مین اسٹریم میں لانے کی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کو دی جائے گی, اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, پولیس وہاں پہ نہیں تھی, جوڈیشری وہاں پہ نہیں تھی, لوگوں کا, اور جو 20 سال میں وہاں پہ ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ ہوئی تھی, ان کو مین اسٹریم کرنے کے لیے جو ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے. اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ, سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں یہ وعدہ کیا, آج مفتاح اسماعیل صاحب کو دوبارہ پڑھا, کہ اوور اینڈ ابو دا شیئر آف دا پی ایس ڈی پی جو اس وقت بنتا تھا 22 ارب, 3% آف دی NFC ول بی گیون ٹو دا ڈیولپمنٹ آف فاٹا فار 10 years. وزیر خزانہ جب وہ مرجر ہوا, جب یہ کمٹمنٹ ہوئی قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ, اور خیبر پختونخوا کو جس بیسس پہ یہ دیا گیا, تو وزیر خزانہ اس وقت تھے مفتاح اسماعیل صاحب, آج وہ مانے بھی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمیں جب قبائلی اضلاع ملے تو 3 سال ہم نے کوشش کی ہے, اور بلکہ سب سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے ہمارے اسد صاحب تھے, کہ اس کو بہتر طریقے میں کیسے حل کریں, کیونکہ جن چیلنجز میں ہمیں اکانومی ملی تھی تو پیسے نہیں تھے, لیکن اسی کو لے کے ہم نے انالائز کیا, اور اسد صاحب نے پھر ایک پلان بنایا کہ ہمیں ہر سال جب تک ریسورسز نہ آئے, جب تک NFC نہ ہو, اس کی بھی کوشش کی. سب سے پہلے اسد صاحب نے بلائی کہ ہم ان کا بجٹ زیادہ کرتے جائیں گے, اور وہ ہم کرتے گئے.